سلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ حضرت علامہ چشتی صاحب نے پروگرام کی غرض و غایت آپ کی خدمت میں عرض کی، چند ایک گزارشات ہیں اختصار وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سانس لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اللہ کے فضل سے کشادگی ہو، رزق میں بھی وسعت ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے بھی نواز رکھا ہو، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری وسعتوں کے باوجود اس گھر میں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن صرف ان کا تبادلہ ہونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہاں دوستوں سے محبت ہے، چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ محبت اگر موجود ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں انسان کے، تو کسی جگہ اسے محبت میسر ہو تو وہ کچھ تھوڑی تکلیف میں بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ دین کہتا ہے اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کرو، حضور کی اولاد پاک سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ دین کہتا ہے کہ علماء سے محبت کرو، کمزوروں سے، ضعیفوں سے، یتیموں سے، مفلسوں سے محبت کرو، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے مزاجوں میں کچھ عرصے سے تلخیاں آ گئی ہیں۔ کچھ لوگ تو مزاجاً تلخ تھے، کچھ رد عمل کے طور پر تلخ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو بیچارے ماتحت ہوتے ہیں، یا گھر میں اولاد ہوتی ہے یا چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ہماری ان تلخیوں کی وجہ سے بڑی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں جب ماں باپ آپس میں کسی بات میں لڑائی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کی اولاد کو ہوتی ہے۔ یہ سخت ترین کربناک مسئلہ ہے اولاد کے لیے کہ اگر ماں باپ شدت کریں گے تو بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے، ڈپریشن پیدا ہوگا، تکلیف محسوس ہوگی۔
یاد رکھیے گا اپنی زندگی. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہی ٹھیک ہے مائک. اللہ آپ کو خوش کس کو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی آپ توجہ فرمائیں جی میری بات پر. یا درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات جی جی اللہ جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری تلخیوں کی وجہ سے ناراضگیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے ساری ساری رات نوافل کیسے پڑھ لیتے تھے. وقت وہ بیٹھتے تلاوت قرآن مجید کے لیے تو کئی کئی پارے وہ پڑھ دیتے ایک ہی نشست میں. یہ سب کیسے ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی تھی. آپ یہاں سے عمرہ شریف کی حاضری کے لیے جائیں اور آپ نے کئی گھنٹے کا طویل سفر کیا ہے, پھر جا کر کے عمرہ کیا ہے اور جسم پر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہے, لیکن وہاں ایک پرانا دوست مل گیا ہے اور وہ بھی ڈیوٹی کر کے آیا سارے دن کی, لیکن اس کے ساتھ وقت گزرا تھا تو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتی. وہ تو بعد میں ٹائم دیکھنے پہ پتہ چلا ہو یہ تو سحری کا وقت ہو گیا. لیکن یہ صرف اس بندے کے ساتھ وقت گزر سکتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو. باقی جس کے ساتھ انسان کو پیار نہ ہو اس کا تو چند گھڑیاں بیٹھنا بوجھ بن جاتا ہے. انسان اپنی طبیعت میں تکلف محسوس کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اب مجھے یہ بندہ چھوڑ کے جائے تو میں اپنے آپ کو تھوڑا آسانی میں محسوس کروں. یہ جو اولیاء اللہ ساری رات نفل پڑھتے تھے تو نہ تھکاوٹ تھی, نہ کسی جگہ کوئی پریشانی تھی, نہ کوئی چیز بوجھ بنتی تھی. وجہ یہ تھی کہ رب کریم سے محبت ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے, عبادت کرتے, تسبیحات پڑھتے, وہ کبھی ملے نہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا. میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے تو نہیں دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ, اللہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اور ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور تم میں سے جو اسے ملنے کا اشتیاق نہیں رکھتا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا. یا رسول اللہ, اللہ سے ملنا ہے, کہاں ہے ہمارا رب؟ زیارت چاہتے ہیں, اس کا دیدار چاہتے ہیں. صحابہ وہیں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں. وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. اللہ سے محبت ہو گئی. مجھے بتائیے نا, یہ جو لوگ اپنا محنت کا کمایا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کر دیتے, یہاں تک کہ جان ہی دے دی اس کی راہ میں, جان ہی. اور حضور فرماتے ہیں جب شہید سے پوچھا جائے گا نا خواہش کیا ہے, جنت تو تجھے مل گئی, تو جنت میں جا کے بھی عرض کرتا ہے مالک ابھی ایک دفعہ تو پھر بھیجے نا.
تیری راہ میں جو شہید ہونے کا لطف ہے نا، تیرے نام پر جو سر کٹانے میں مزہ آیا، وہ اس لطف کا کیا کہنا۔ عزیز، جب اللہ سے محبت ہو، اور پھر اللہ کی محبت مکمل تب ہوتی ہے جب مدینے والے محبوب سے محبت ہو، نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہو، اور اس محبت کی لذت انسان کو حاصل ہو، اس کا ذائقہ لیتا ہو، تنہائی میں نعت پڑھتا ہو، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے محبوب پاک علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرتا ہو، وہ سیرت کو پڑھ پڑھ کے روتا ہو، اس کی تنہائیاں حضور کی یاد سے آباد ہو۔ ہمارے ہاں مزاج ہے نا آج کل، صرف محافل میں الا ماشاءاللہ ہم ان چیزوں کے قائل رہ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طبیعتوں میں خشکی ہے، مزاجوں میں وہ لذت نہیں۔ بزرگ جو اکیلے بیٹھ کے درود پاک پڑھتے تھے نا، اور جو وہ تھوڑی سی چیزوں پر بھی حضور کے میلاد پاک کی لذت محسوس کرتے تھے، اور وہ جو کسی جگہ کوئی بندہ کچھ تو ہوتے ہیں نا، اسٹیج پر آ جاتے ہیں سیاسی سماجی فلاحی شخصیات، اور کچھ بیچارے بالکل کونوں میں جن کی کوئی مووی نہیں، کوئی فوٹو نہیں، لیکن جہاں ذکر پاک کی محفل ہوئی، کسی نے بلایا نہیں بلایا، وہ دوڑ کے پہنچ گئے، اور جہاں کے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک سنا، دل میں محبت ہو، جذبہ ہو۔ آپ دیکھیے نا، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آ کے بیٹھ گئے کونے میں اور رو دیے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ یہ باتیں وہ مجموع سے داد لینے کے لیے اور امداد لینے کے لیے نہیں کر رہے تھے، ان لفظوں پر، جملوں کی ترتیب پر انہیں پذیرائی نہیں چاہیے تھی۔ یہ باتیں وہ نہیں تھیں کہ جو کسی طرح سے انہوں نے رٹی ہوں، ان کی قلبی کیفیات تھیں، اور لفظ بن کے وہ ان کی زبان پر پوچھنے پر آئیں، یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اور جب پوری طرح تڑپ جاتا ہوں تو آ کے زیارت کر لیتا ہوں، سوچتا ہوں جنت میں کیا بنے گا، حضور جنت میں کیا بنے گا، آپ کے صدقے اللہ عطا تو کرے گا، پر آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہیں محبوب کھڑے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو جو فرما برداری کر کے آئیں گے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا، ان کو جگہ مل جائے گی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور اس میں نہ ذوق کا غلبہ ہو، اس میں طبیعت کا غلبہ ہو، اس میں مطلب محبت جو ہوتی ہے اس میں انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں پیار میں کس مقام پہ ہوں۔ اس کی اب تو اللہ خیر کرے کہ میری طرح کا آدمی کسی وقت حضور کی پیار کرتے ہوئے کوئی بات کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ بھی چلتا ہے، پیر سب رو پڑے، وہ بھی چلتا ہے، اس کو بھی بیچا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری قلبی کیفیات ہیں، یہ تو ہمارا رشتہ ہے، اگر اللہ کرے قبول ہو جائے، اور اللہ کرے اس میں اخلاص ہو، اللہ کرے یہ تصنع سے پاک ہو۔ عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خالص غلامی کا رشتہ، اور اس میں لذت، اس میں کیفیات، اس میں ذوق، اس میں درد، اس میں تنہائی میں حضور کا ذکر پاک۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت سید صاحب جب بہت علیل ہو گئے تھے نا ظاہری طور پر، اور ضعف آ گیا تھا، کمزوری تھی، بڑھاپا تھا، تو آپ کسی شاگرد سے کہتے تھے مدارج النبوت اٹھا کے لاؤ شیخ محقق کی، اور اس میں سے جو حضور کے فضائل کا باب ہے نا، نبی پاک کے معجزات کا بیان، وہ ذرا پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ میں اپنے نبی کی تعریفیں سنتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، یہ نا میری طبیعت کو تازہ کرتی ہے، میری طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ حضور کا کوئی ذکر پاک کرتا ہے تو میری ذرا طبیعت لگتی ہے، تو کچھ اس میں سے مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تو سید صاحب آنسو بہاتے اور طبیعت میں بہتری محسوس کرتے۔
اپنی کیفیات. پھر میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب آپ کو کیا بتائیں، مسائل ہی بڑے ہیں، محبت کیسے کریں. مسائل بڑے ہیں، تکالیف بڑی ہیں، دکھ بڑے ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، ڈھیر ساری مشکلات ہیں. ان کے بیچ اگر آپ کہیں کہ اب یہ کہاں سے لائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نے بھی تلواروں کے درمیان ہی حضور سے محبت کی. ہاں، انہوں نے بدر کی جنگ بھی لڑی، لیکن اسی بدر میں حضور کے فضائل نہیں بھولے، وہ کمالات نہیں بھولے. جنگ بھی ہو رہی ہے اور محبت کے نام پر ایک صحابی کہتے ہیں حضور وہ مجھے تیر لگ گیا ہے نا، مجھے بدلہ چاہیے. یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی حالات کیسے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، بدلہ چاہیے. تو فرمایا لے لو، اٹھائیے کرتا. تو محبوب نے اٹھایا تو وہ لپٹ گئے نا حضور کے جسم نور سے. وہ محبت کے آثار نہیں بھولے. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جنگ میں کافر بہت زیادہ تھے، لیکن صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس نے حضور کے فضائل بتانا نہیں وہ بھولے. انہوں نے کہا جنگ تو جنگ ہی تھی، پر میرے نبی نے تو رات ہی لکیریں لگا دی تھی، کون سا کافر کہاں مرے گا. وہ تو رات لگ گئی تھی لائنیں، یہاں مرے گا یہاں مرے گا. جنگیں اپنی جگہ پر ہم حضور کا ذکر تو نہیں نہ بھول سکتے، نبی پاک کے تذکرے تو نہیں نہ بھلائے جا سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خندق والے دن حالات سخت تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ بھوک کا منظر بڑا سخت تھا، سردی سخت تھی، کافر سارے آ گئے تھے، ہوا ٹھنڈی چلتی تھی. یہ ساری باتیں بھی انہوں نے بتائیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ پھر ہمیں مدینے والے محبوب نے توڑ کے دی تھی. اسی جنگ میں صحیح حدیث میں موجود ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کافر حملہ آور تھے، پر حضور ایک ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھئی شام فتح ہو گیا ہے. دوسری لگاتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا ہے. تیسری لگاتے تھے تو ایران فتح ہو گیا ہے. خوشخبریاں دے رہے. ہم نہ جی اتنے لمبے چوڑے دکھ نہیں ہوتے جتنے ہم پریشان ہوتے ہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہ ہونا یار، میں نے تو جلدی چلے جانا ہے. اتنے لمبے دکھ نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ کسی شخص کو کیا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو بھئی صحت تو ٹھیک ہے نا، بچے ہیں نا گھر میں، سجدے کی توفیق حاصل ہے نا. دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز ہی نہیں ہے تو پیار چھوڑ دیں، ایک چیز ہی نہیں ہے تو محبت چھوڑ دیں. ایک چیز کا غلبہ کر کے ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ پھیر لیں. ایک آدھ چیز ہے نا، ایک آدھ چیز. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا بڑی سخت ہے. تو لوگ چونکہ سخت ہیں تو ہم اپنا لہجہ پیار والا کیسے بنائیں؟ لوگ سختی بڑے ہیں، لوگوں کے ساتھ سختی کریں تو کام چلتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا ملک جمہوری ہے ہمارا، پر نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی. سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا. نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں کہ پہلے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اگر یہی معاملہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر انتظار کرتے پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا جس نے پڑھنا ہے پڑھے، گر کسی نے ہٹ دھرمی کرنی ہے تو کرے، ہم تو محبوب پر صدقے واری جاتے ہیں اور جاتے ہی رہیں گے. ہمیں یہ نیکیاں کو جمہوری ہوتی ہیں. آپ کا انداز پیار والا ہونا چاہیے. بات ختم ہوگی. لوگ سخت تلخ ملتے ہی رہتے ہیں، زندگی ہے. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو ایک صاحب ایک دفعہ گاڑی کو غلط کراس کر گئے ہماری، اور تانا بھی دے گئے کہ چلانا نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لو. پہلے غلط کراس کیا تو وہ جو گاڑی چلانے والا بچہ تھا اس کا موڈ خراب ہو گیا. اب وہ بڑے غصے میں سارے کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ذرا کھڑی کرو سائیڈ پہ. اس نے کھڑی کی. میں نے کہا یار اس نے جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے تو ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ اب ہم کیوں تلخ ہو جائیں؟ آپ چھوڑ دیں، وہ گزر گیا. اور ایسے لوگوں کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. ایک بزرگ بیچ سڑک کے سوئے ہوئے.
آپ کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا تو وہ اٹھتے ہی کہنے لگے آپ اندھے ہیں، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ سپاہی بھی ساتھ ہیں، امیر ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جناب آپ گلی میں کیوں سو رہے ہیں؟ بیچ سڑک کے آپ کو نہیں پتہ یہ راستہ ہے؟ تو آپ راستے میں سو رہے ہیں اور رات کے وقت؟ انہوں نے کہا بندے ہیں، اور بادشاہ سے کہا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر وہ والے جن کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ معاف، اصل تو معاف اس نے کیا جس کے پاس اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت تھی، پر اس نے کہا جا میں نے معاف کیا۔ یہ معاف کرنا ہے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اس نے کہا بندے، تو اب بڑی سخت بات، اور بادشاہ کو جن کے ساتھ گارڈز موجود ہیں، اتنی تلخ بات اور تلخ لہجے میں کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے۔ یہ کمال ہے ہنس دینا۔ ہنس کے فرمانے لگے نہیں نہیں، نظر آتا ہے مجھے۔ تو جو سپاہی تھے نا ساتھ، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ انہوں نے تلواریں نکال لی اور نکال کر کے تان لی۔ فرمایا کیا ہوا کہ اس گستاخ کو سزا دیں گے؟ فرمایا کس بات کی؟ کہا جناب انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا جناب کہا ہے۔ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے جھگڑے کا دروازہ کھول لیا ہے بھئی، یہ کو بحث والی بات ہے؟ نے کہا بندے تو نہیں، تو میں نے کہا نہیں مجھے، یہ سادی سی بات ہے۔ ہم نہ تلخ ہو رہے ہیں، ہمارے مزاج تلخ ہو رہے ہیں، ہماری طبیعتیں ہیں، آپ یقین کریں بعض اوقات حسین آدمی ہوتا ہے، خوبصورت انداز ہوتا ہے، لیکن وہ بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے اس سے کہا جائے یار یہ بات تیری پرسنالٹی سے میچ نہیں ہوئی، تیری شخصیت کا جو حسن ہے، جو وقار ہے، اس کے ساتھ یہ بات، تیرا تو لہجہ پیار والا ہونا چاہیے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں بہو سے کھانا مانگا ہے نا، صبح لے کے آئی ہے، پہلے تو اس نے آ کے پوچھا ہے بوڑھے ساس سسر سے صبح 7 بجے ناشتہ کریں گے؟ نے کہا نہیں ابھی نہیں کرنا، طبیعت نہیں چاہتی۔ پھر شوگر کے مریض کو 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی، نے کہا بیٹا ناشتہ، تو کہتی میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے اور بھی کئی کام کرنے ہوتے ہیں، لاتی ہوں ذرا آپ انتظار کیجیے۔ لے آئی، برتن ذرا تیزی سے پٹکے، اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تو رات کو، اب بوڑھوں کو ظاہر ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، بڑھاپے میں ذلت محسوس ہوتی ہے اس رویے سے، تو انہیں اپنے بیٹے سے کہا اسے کوئی سمجھائیے کہ بہت سختی کرتی ہے۔ تو اب اس نے، بچے نے جب کہا کہ بھئی شکایت آئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ ابا جی سے پوچھ کے بتائیں میں نے کہا کیا ہے۔ تو کیا بتائیں ابا جی؟ اس نے کہا تو واقعی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ایسی کوئی گالی نہیں دی، لیکن اس کا وہ کھانا لانا، اس کا وہ دروازہ زور سے بند کرنا، اس کا وہ لہجہ، اس کی شکایت کس سے کی جائے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ یہ سورہ لقمان ہے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ فرمایا تیری بات بھی ٹھیک ہو تو تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز تکلم بھی ذرا، بعض لوگ ٹھیک بات بھی اس لہجے میں کرتے ہیں کہ بات ٹھیک رہتی ہی نہیں، حالانکہ بات ٹھیک تھی لیکن لہجہ اس طرح کا تھا کہ وہ ٹھیک۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک انتظامیہ کے ساتھی امام صاحب سے کہہ رہے تھے مسجد کی صفائی کیوں نہیں ہوتی؟ تھے بڑے دانا آدمی، ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو کھڑے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی بات میں تھوڑا وزن پیدا کیا، کہنے لگے آپ نے کون سا خود کرنی ہے، بچوں سے کروانی ہے، طلباء سے کرا دیں آپ۔ تو کچھ میری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے جو کئی دفعہ حاشیہ چڑھانے کے شوقین ہوتے ہیں، میں نے ان سے کہا تو بھیجیے نا آپ گھر سے اپنے بچے، امام صاحب کرا دیتے ہیں صفائی۔
آپ ذرا بھجوائیے اپنے بچوں کو، تو حضرت سے عرض کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں کہاں کہاں سے کر دیں، تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی پرسنالٹی سے میچ ہے۔ آپ نے لہجہ اپنا پیار والا رکھنا ہے، اپنا کام بھی آپ تلخ ہو کے کریں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے۔ اب جو کام بھی کرتے ہیں اسے ذرا پیار سے کریں نا تو کام ذرا مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرو گے وہ تکلیف دے گی، اس میں پیار پیدا کر لیں۔ میرے ایک دوست نے کہا یار سارا دن سفر کرتے رہتے ہو اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو، کچھ دن سیر کرنے چلتے ہیں کسی ٹھنڈے علاقے میں تو اپنے کام سے بڑا اکتایا ہوا بور ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا اکتانے والا کام ہوگا، میرا تو مزیدار ہی بڑا ہے، لہذا آپ کو جانا ہے تو جاؤ، ہم تو بھئی اس کا لطف لیتے ہیں۔ شعر چلو پنجابی کا ہے، نہ بھی سمجھ آئی تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی درویش نے کہ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، میں تو صدقے جاؤں اپنے آپ سے جتنی بھی گزری ہے مدینے والے کا نام لیتے ہوئے گزری ہے، ساری حضور کے ذکر میں گزر گئی۔ لہذا فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ تو اکتائیں نہیں، تلخ نہ ہو، لہجوں میں کسی جگہ بھی پیار والا لہجہ رکھیں۔ اور ایک اور بھی نوجوانوں سے بالخصوص کہنا ہے، آرام ڈھونڈنا تھوڑا کم کریں، جگہ تلاش کرنی، آرام تلاش کرنا، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ اقبال نے کہا تھا۔ آرام ڈھونڈنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بے آرام کرتے ہیں۔ آپ ہر وقت آرام کی تلاش کرنا، مجھے بلائے کوئی نہ آواز کوئی نہ دے، پکارے کوئی نہ کام کوئی نہ بتائے، تو پھر کدھر جائیں جنہوں نے بڑی امیدیں آپ سے لگائی ہیں، وہ کدھر جائیں سارے؟ یہ تھوڑا نا آرام ڈھونڈنا ختم کریں ورنہ لہجہ تلخ ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں ایک لمبی تعداد ہے ہمارے ہاں باصلاحیت لوگ ہیں، پر وہ آرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا، آرام وہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ بڑا ٹائم ہے آرام کرنے کا، مرنے سے لے کر قیامت تک آرام ہی کرنا ہے، تو اب کوئی کام کرنا ہے تو کر لو نا، پھر آرام ہی آرام ہے۔ لیکن شرط یہ کہ اگر کوئی کام کیا ہو۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں عمدن سہون بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ جناب۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی جگہ حضور کا وہاں استقبال کرنا ہے، دستبوسی سے خطاب کرنا ہے کہ انہیں آپ نے دور جانا ہے۔ حضور کی نارائن کا صدقہ، اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ کے اندر 150 مسافر طلباء اکرام کشمیر، منسیرہ، بالاکوٹ، گلگت، کئی سو حافظ اکرام پیدا ہو گئے، یہاں سے پڑھ کے کئی مفتی بھی بن گئے، کئی عالم دین بھی بن گئے۔ دعا ہے کہ مسجد مدرسے کے بانی قبلہ خواجہ معین الدین چشتی نظامی کے اللہ تعالیٰ درجہ بلند عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب مساجد کے امام خطیب تشریف فرما، کافی مدارس کے طلباء اکرام بھی آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتظامی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ پیچھے گیٹ میں آ جائیں، اور جتنے بھی طلباء اکرام ماشاءاللہ وہ بھی پیچھے آ جائیں، حضور سب کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع کی توفیق عطا فرما،
عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کے موقع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے قبلے اور سوچوں کے زاویے درست فرما۔ ہم خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرمانا، کہیں بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق ہم پہ واضح فرمانا۔ مالک کریم، نبی کریم علیہ السلام کے دروازے کی سچی گدائی ہم سب کو عطا فرما دے۔ مالک امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما دے۔ فلسطین کے مجبور مقہور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پاکستان پر اپنا فضل و احسان فرما۔ ہم سب کی پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم، بھول جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، تو خیر کے کاموں میں ہماری دستگیری فرما، ہمیں توفیقات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اخلاق کی دولت عطا فرما، کردار کی عظمت عطا فرما۔ اللہ ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔